بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہربل استواد چشتی اور آپ کو فیض چشتی ہربل کلینک کی جانب سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ڈائبٹیز یعنی شوگر کے حوالے سے آج ہم آپ کے ساتھ مختصر سا شارٹ سا نسخہ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا، آپ کو جو چیزیں استعمال کرنی ہیں یا جو چیزیں نہیں کرنی، مختصر جو چیزیں ہیں وہ آپ کو آج بتا دیتے ہیں اس ویڈیو میں، اور تفصیلی ویڈیو ڈائبٹیز کے حوالے سے یعنی شوگر کے حوالے سے انشاءاللہ ہم آنے والے وقتوں میں آپ کے ساتھ کمپلیٹ لیکچر شیئر کریں گے تاکہ آپ کو صحیح گائیڈ لائن ملے اور ڈائبٹیز کو آپ سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، نہ کہ اس سے پریشان ہو کر اپنے لیے اور نقصان کا باعث بنے۔ تو آپ نے احتیاط لازمی کرنی ہے، خوراک کی بھی پرہیز بھی کرنا ہے، لیکن جو جو چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں کم از کم ان کو آپ لازمی استعمال کریں تاکہ ہر چیز چھوڑنے کی وجہ سے آپ کی صحت ڈاؤن نہ ہوتی جائے اور نہ آپ کو زیادہ نقصان ہو، نہ آپ کو زیادہ ویکنس ہو۔ مختصر سی ویڈیو ہے، پہلے آپ کو میں نسخہ شیئر کر دیتا ہوں۔ شوگر میں جو آپ کسی بھی قسم کی شوگر ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور مزید کوئی مشورہ آپ کو چاہیے وہ آپ نے استعمال کر لینا ہے۔ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ چیزیں آپ نوٹ کر لیجئے گا۔ مغز تخم تمر ہندی، مغز تخم امبا، مغز جامن خستہ، پوست انار، یہ ناظرین 4 چیزیں ہیں، برابر وزن ان کو آپ نے لے لینا ہے اور پسوا کر آپ نے اسے استعمال کرنا ہے۔ چوتھا حصہ چمچ یا آدھا چمچ چائے والا صبح شام یہ آپ استعمال کریں، کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا کھانے کے بعد اگر کرنا چاہیں، کبھی بھول جاتے ہیں تو کھانے کے 2 سے 3 گھنٹے بعد پانی کے ساتھ یہ لے سکتے ہیں۔ یہ آپ نے ناظرین لینا ہے پانی کے ساتھ، اور اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں کسی بھی قسم کی شوگر ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس میں یہ آپ کو بھرپور فائدہ دے گا۔ آہستہ آہستہ شوگر جو ہے وہ کنٹرول میں آنا شروع ہو جائے گی، لیول کنٹرول میں آ جائے گا۔ اگر کسی کو نہیں ہوتا یا اچانک شوگر بہت زیادہ شوٹ کر جاتی ہے، بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، یا اس کے علاوہ جیسے بہت زیادہ ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس طرح کی کنڈیشن بنی ہے، تو آپ ہمارے ساتھ پراپر مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اس میں آپ استعمال کیا کیا کر سکتے ہیں اور کیا کیا چیزیں نہیں استعمال کرنے چاہیے، مختصر آج میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تفصیلی ویڈیو آپ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں، چینل کو آپ سبسکرائب فالو بھی کر لیں، فیس بک پیج پر موجود ہیں تو آپ اس پیج کو بھی فالو کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر ہوتی رہیں گی۔ جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے یا کر سکتے ہیں آپ پہلے اس کو نوٹ کر لیں۔ پنیر، مکھن، بالائی اور گھی، انڈا، اور ناظرین گندم کی جو بغیر چھان والی روٹی ہوتی ہے، یہ مغز بادام یعنی بادام گری جو ہے وہ، مغز پستہ، مغز اخروٹ، کدو اور ٹنڈے وغیرہ یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور مناسب مقدار میں جو بھی چیز آپ طاقت کے لیے استعمال کرنا چاہیں ان میں آپ مغز بادام، مغز پستہ، مغز اخروٹ ہے اس کو آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انڈے استعمال کر سکتے ہیں، جن کا معدہ کمزور ہے ان کو پھر چاہیے کہ انڈے زردی کے بغیر استعمال کریں، بوائل کر کے جیسے استعمال کرتے ہیں۔ اگر انڈا ابال کے کھانا چاہتے ہیں تو فرض کریں آپ نے چاہے 4 انڈے بھی کھانے، آپ نے 6 انڈے بھی کھانے، آپ زردیاں نہ کھائیں تو آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ ایکسرسائز لازمی ہے۔ اگر آپ 2-3 انڈے روزانہ روٹین میں رکھتے ہیں تو 1 انڈے کی زردی کھا کر باقی زردی آپ نہ کھائیں، اور جن کا معدہ کمزور ہے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں، تو یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو طاقت بھی ملے گی۔ کھجور بھی کبھی کبھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شوگر کا آپ نے دیکھنا ہے کہ بہت زیادہ اچانک اگر شوٹ ہوتی ہے، آپ کا معدہ ڈسٹرب ہے، آپ غذا کھاتے ہیں آپ کو ہضم نہیں ہو رہے، تو یاد رکھیے گا کبھی بھی اس کنڈیشن میں کہ آپ کا معدہ کمزور ہے آپ نے بہت زیادہ کھانا نہیں شروع کر دینا، اوور ایٹنگ نہیں کرنی ہے، تھوڑی تھوڑی غذا استعمال کریں، ایکسرسائز شروع کریں، اور جو قریبی جو بھی آپ کا مستند والے جو فزیشین ہو اس سے آپ رابطہ کر کے چیک اپ کروا کے پہلے معدے کو سیٹ کریں تاکہ آپ کا کوئی مسئلہ زیادہ بڑھے نہ، کیونکہ جب آپ احتیاط نہیں کریں گے اس وقت آپ کی شوگر بہت زیادہ ہو جائے گی اور ایک دم سے شوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اب آپ نے جو چیز استعمال نہیں کرنی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں۔ آلو، گاجر، چکندر، مٹر، آم، کیلا وغیرہ یہ آپ نے چیزیں استعمال نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کبھی کبھی کوئی استعمال میں لے آتے ہیں تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو آپ نے روٹین نہیں بنانا، کوشش کریں ان چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ باقی میٹھا بالکل، ایک تو جو لوگ بالکل ہی ختم کر دیتے، بالکل ہی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ہلکا میٹھا یا گڑ وغیرہ یا کچھ نہ کچھ ایسا تھوڑا تھوڑا استعمال کر لینا چاہیے، لیکن اس کو روٹین نہیں بنانا چاہیے۔ باقی عام بازاری جو اشیاء ہیں، بیکنگ آئٹمز ہیں اور کولڈ ڈرنکس ہیں، وہ تو بہت زیادہ نقصان دہ کولڈ ڈرنکس ہیں، اور اس کے علاوہ جو بھی مشروبات ہیں، پیکنگ والی چیزیں ہیں، بیکنگ آئٹم ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہیں، فاسٹ فوڈ، جنک فوڈ، ان کی وجہ سے آپ کو زیادہ ڈسٹربنس بھی ہو سکتی ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں آپ نے تھوڑا سا احتیاط کریں۔ نسخہ آپ کو بتایا بہت ہی بہترین چیز ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیں کہ اگر آپ گٹھلی جامن جو ہے بازار سے
اچھے پنسار سے آپ لے کر، جو صاف ہو، خشک ہوتی ہے، وہ آپ لے کر اسے پسوا کر رکھ لیں، پاؤ آدھا پاؤ جتنا مرضی آپ پسوا کر رکھ لیں۔ وہ بھی آپ چوتھا حصہ چمچ چائے والا صبح شام کھانے کے گھنٹے 2 بعد پانی کے ساتھ لے سکتے ہیں۔ یہ بھی بہت زبردست چیز ہے شوگر کے لیے، اور خاص طور پہ جن کو مثانے کا مسئلہ ہوتا ہے، مثانے کی کمزوری ہے، یورین یعنی پیشاب بار بار آتا ہے، ان کے لیے بہت ہی زبردست چیز ہے۔ اور ایک چیز نوٹ کیجئے گا کہ جو شوگر کے ڈائبیٹک پیشنٹ ہیں، جو شوگر کے مریض ہیں، ان کو معدے کا خاص خیال رکھنا ہے، اور ان کا اسٹمک کا ایشو نہیں ہونا چاہیے۔ گیس، بدہضمی، تبخیر، تیزابیت یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس کے لیے کوئی نسخہ استعمال کرنا چاہیں، ہمارے لیکچر دیکھ سکتے ہیں، لیکچر میں بہترین نسخہ جات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ مزید یہ کہ معدے کا تندرست رکھنا ہے آپ نے، خاص طور پر کانسٹیپیشن کا خیال رکھنا ہے کہ قبض نہیں ہونی چاہیے۔ قبض، کانسٹیپیشن کسی بھی پیشنٹ کو ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ ڈسٹربنس کا باعث بن سکتا ہے۔ مختصر سی آپ کے ساتھ یہ ویڈیو رکھی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے لیکچر پسند آ رہے ہوں تو آپ دوسروں تک لازمی شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں نسخہ جات، اور ہمارے ساتھ اٹیچ رہیں۔ کسی قسم کا مشورہ کرنا ہو، کوئی ہم سے کوئی چیز منگوانی ہو، ہمارے ڈائبیٹک پیشنٹس کے لیے، شوگر کے لیے کیپسول ہم دے رہے ہیں، وہ آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست ان کا رزلٹ جا رہا ہے، وہ بھی آپ ہم سے منگوا سکتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی مزید معلومات اور مشورہ چاہیے آپ واٹس ایپ پر رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو بھرپور انداز میں گائیڈ کرتے رہیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔